محترم حاضرین، اب میں عروج کی مستحق اقوام کے اوصاف کے عنوان پر تقریر کرنے کے لیے عبدالقادر بہار سومربی ثانیہ کو آواز دیتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور تقریر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین وبک نستعین، اما بعد۔ حاضرین محترم، حضرات اساتذہ کرام، حضرات حکم، عزیز ساتھی اور دوستو، میری تقریر کا موضوع ہے عروج کی مستحق اقوام کے اوصاف۔ حاضرین محترم، قوموں اور امتوں کا عروج و زوال کوئی اتفاقی امر نہیں ہے، بلکہ یہ خداوند قدوس کی اس غیر متبدل سنت کا لازمی نتیجہ ہے جس سے قومیں دوچار ہوتی رہی ہیں اور آئندہ بھی دوچار ہوتی رہیں گی۔ اللہ تعالیٰ کی ارشاد ہے، سنت اللہ التی قد خلت من قبل ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا۔ عزیزان گرامی، جس طرح قوموں کا یہ عروج و زوال ایک ناقابل انکار حقیقت ہے، تو اسی طرح یہ بھی ایک ناقابل انکار حقیقت ہے کہ قوموں کا یہ عروج و زوال کوئی الٹپ معاملہ نہیں، بلکہ قرآن کے الفاظ میں یہ افراد امت کے نفوس اور اس کے مال ہوا مالے کا حتمی نتیجہ ہے۔ قرآن کا بیان ہے، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم۔ اسی طرح دوسری جگہ، ذلک بان اللہ لم یک مغیرا نعمتا انعمها علی قوم حتی یغیر ما بانفسہم وان اللہ سمیع علیم۔ یہ آیت قرآن میں دو مختلف سیاق و سباق میں وارد ہوئی ہے۔ ایک جگہ زوال سے دوچار قوموں کا ذکر کرنے کے بعد اس آیت کو بطور نتیجہ ذکر کیا گیا، تو اسی طرح ایک جگہ عروج سے ہمکنار قوموں کا ذکر کرنے کے بعد اس آیت کو بطور خلاصہ لایا گیا، جس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ انسان عروج سے ہمکنار ہوتا ہے تو اس کے پیچھے بھی کچھ علل و اسباب ہوتے ہیں، اور اگر وہ زوال سے دوچار ہوتا ہے تو اس کے پیچھے بھی علتیں پوشیدہ ہوتی ہیں۔ حاضرین محترم، قرآن میں جہاں جہاں بھی مہذب قوموں کا ذکر کیا گیا ہے، وہیں اللہ تعالیٰ نے وجہ عذاب کو بھی ذکر فرما دیا۔ قوم نوح کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ وَهُمْ ظَالِمُونَ۔ عزیزان گرامی، انسان کی پستی کا اگر تجزیہ کیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ اس کے اندر دو مختلف حیثیتیں پائی جاتی ہیں جو ایک دوسرے سے مختلف بھی ہیں اور باہم دیگر ملی جلی بھی۔ اس کی ایک حیثیت تو یہ ہے کہ وہ اپنا ایک طبعی و حیوانی وجود رکھتا ہے جس پر وہی قوانین جاری ہوتے ہیں جو تمام طبیعیات اور حیوانات پر فرما روائی کر رہے ہیں۔ انسان کی کامیابی و ناکامی اور اس کے عروج و زوال کا مدار انہی دونوں قوتوں پر ہے، یعنی اخلاقی اور مادی اسے عروج ہوتا ہے تو دونوں کے بلبوتا پر، اور اگر وہ گرتا ہے تو اس وقت گرتا ہے جب یہ دونوں طاقتیں اس کے ہاتھ سے جا گرتی ہیں۔ عزیزان محترم، لیکن اگر بنظر غیر دیکھا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ انسانی زندگی میں اصل فیصلہ کن اہمیت اخلاقی طاقت کی ہے۔ اب اس حقیقت کو سمجھ لینے کے بعد جب ہم اخلاقیات کا تجزیہ کرتے ہیں تو وہ اصولی طور پر ہمیں دو بڑے شعبوں میں ڈیوائڈ نظر آتے ہیں۔ ایک بنیادی انسانی اخلاقیات، دوسرے اسلامی اخلاقیات۔ بنیادی انسانی اخلاقیات سے مراد وہ اوصاف ہیں جن پر انسان کے اخلاقی وجود کی اساس قائم ہے، اور ان میں وہ تمام صفات شامل ہیں جو بحیثیت مجموعی ہر قوم کی کامیابی اور سربلندی کے لیے لازمی شرط ہے، خواہ وہ قوم صحیح مقصد کے لیے کام کر رہی ہو یا غلط مقصد کے لیے۔ محترم سامعین، مومن ہو یا کافر، نیک ہو یا بد، مصلح ہو یا مفسد، غرض جو بھی ہو، اگر وہ کارگر انسان بن سکتا ہے تو اس صورت میں جبکہ اس کے اندر رائے کی قوت، فیصلے کی طاقت، صبر و تحمل و استقلال ہو، مستعدی اور جفا کشی ہو، اپنے مقصد کا عشق اور اس کے لیے ہر چیز نچھاور کر دینے کا بلبوتا اور شکتی ہو، حزم و احتیاط اور معاملہ فہمی ہو، پھر ناگزیر ہے کہ اس کے اندر وہ شریفانہ خصائل بھی کچھ نہ کچھ موجود ہوں جو فی الحقیقت جوہر آدمیت ہیں اور جس کی بدولت آدمی کا وقار و اعتبار دنیا میں قائم ہوتا ہے۔ مثلا خودداری، فیاضی، رحم، ہمدردی، انصاف، وسعت قلب و نظر، امانت داری، راست بازی، پاس عہد۔ یہ اوصاف اگر کسی قوم یا گروہ کے بیشتر افراد میں موجود ہوں تو گویا وہ سمجھے کہ اس کے پاس وہ سرمایہ انسانیت موجود ہے جس کی بنیاد پر وہ عروج کی مستحق ہو سکتی ہے، جبکہ اجتماعی اوصاف اس کے اندر پائے جائیں۔ نمبر ایک، تمام یہ بیشتر افراد کسی اجتماعی نسب العین پر متفق ہوں۔ نمبر دو، اسے اپنے انفرادی اغراض بلکہ جان، مال، اولاد سے بھی عزیز رکھتے ہوں۔ نمبر تین، ان کے رہنماؤں میں اخلاص اور حسن تدبیر اور رہنمائی کی دوسری صفات بھی موجود ہوں۔ نمبر چار، خود قوم اپنی رہنماؤں کی اطاعت کرتی ہو۔ یہ ہیں بنیادی اخلاقیات جن کا میں بنیادی اخلاقیات کے لفظ سے تعبیر کرتا ہوں۔ اسی جوہر اصلیہ کی طرف کا علم حدیث پاک سے ہوتا ہے، خیارکم فی الجاہلیہ خیارکم فی الاسلام۔
اب اخلاقیات کے دوسرے شعبہ کو لیجیے، جس کو میں اسلامی اخلاقیات کے لفظ سے تعبیر کرتا ہوں۔ یہ بنیادی انسانی اخلاقیات سے کوئی الگ چیز نہیں ہے، بلکہ اس کی تصحیح اور تکمیل ہے۔ حاضرین محترم، اسلام کا پہلا کام یہ ہے کہ بنیادی انسانی اخلاقیات کو ایک صحیح مرکز و محور پرووائڈ کرتا ہے، جس سے وابستہ ہو کر وہ سراپا خیر بن جاتے ہیں۔ اپنی ابتدائی صورت میں تو اخلاقیات مجرد ایک قوت ہے جو خیر بھی ہو سکتے ہیں اور شر بھی۔ جس طرح تلوار کا حال یہ ہے کہ بس ایک کاٹ ہے جو ڈاکو کے ہاتھ میں جا کر آلہ ظلم بن سکتی ہے، اور مجاہد فی سبیل اللہ کے ہاتھ میں جا کر آلہ خیر بھی۔ تو اس طرح ان اخلاقیات کا بھی کسی شخص یا گروہ میں ہونا بجائے خود خیر نہیں، بلکہ اس کا خیر ہونا موقوف ہے اس امر پر کہ یہ قوت صحیح راہ میں صرف ہو، اور اس کو صحیح راہ پر لگانے کی خدمت محض اسلام انجام دیتا ہے۔ اسلام کی دعوت توحید کا لازمی نتیجہ ہے کہ انسان کی تمام کوششوں اور محنتوں کا، اس کی دوڑ دھوپ کا مقصد وحید اللہ کی رضا کا حصول، الیک نسعی ونہفد، اور اس کا پورا دائرہ فکر و عمل ان حدود سے محدود ہو جائے جو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے مقرر کر دی ہے۔ ایاک نعبد ولک نصلی ونسجد۔ دوسرا کام جو اخلاق باب میں اسلام کرتا ہے وہ ایک کہ بنیادی انسانی اخلاقیات کو مستحکم بھی کرتا ہے، اور پھر ان کے اطلاق کو انتہائی حدود تک وسیع بھی کر دیتا ہے۔ مثال کے طور پر صبر ہی کو لیجیے، بڑے سے بڑے صابر جو صبر دنیاوی اغراض کے لیے ہو، جسے شرک اور مادہ پرستی کی جڑوں سے غذا مل رہی ہو، اس کی برداشت اور اس کے ثبات و قرار کی بس ایک حد ہوتی ہے جس کے بعد وہ گھبرا اٹھتا ہے۔ لیکن جس صبر کو توحید کی حد سے غذا ملے اور جو دنیا کے لیے نہیں بلکہ رب العالمین کے لیے ہو، وہ تحمل و برداشت اور پامردی کا تھا سمندر ہوتا ہے جسے دنیا کی تمام مشکلات مل کر بھی لوٹ نہیں سکتی۔ تیسرا کام جو اخلاق باب میں اسلام کرتا ہے وہ ایک بنیادی انسانی اخلاقیات کی ابتدائی منزل پر اخلاق فاضلہ کی ایک نہایت ہی شاندار بالائی منزل تعمیر کرتا ہے، جس کی بدولت انسان اپنے انتہائی بلند منزلوں تک پہنچ جاتا ہے۔ وہ اس کے نفس کو خود غرضی کی نفسانیت سے، ظلم سے، بے حیائی سے اور خلات و بے قیدی سے پاک کر دیتا ہے۔ اس میں خدا ترسی، تقوی، پرہیزگاری اور حق پرستی کا پیدا کرتا ہے۔ اس کے اندر اخلاقی ذمہ داریوں کا شعور ابھارتا ہے، اس کو ضبط نفس کا خوگر بناتا ہے، اسے تمام مخلوقات کے لیے کریم، فیاض، رحیم، ہمدرد، امین، بے غرض، خیر خواہ، بے لوث، منصف اور ہر حال میں صادق و راست باز بنا دیتا ہے۔ الغرض وہ اس حدیث پاک کا مصداق ہوتا ہے، مفتاح للخیر و مغلاق للشر۔ یہ ہیں وہ انسانی اور اسلامی اوصاف جن بنیادوں پر کوئی قوم صحیح اور مثبت عروج حاصل کر سکتی ہے، جس کا عروج پوری انسانیت کے لیے سراپا خیر اور جس کا وجود پوری دنیا کے لیے امن و سکون کا باعث بن سکتا ہے۔ شکریہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔